غوث فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی. لو جی آپ نے یہ بھی حضرت صاحب کی سن لی. دیکھیں کس طرح کی لوگوں کو کہانیاں سٹوریاں سنا سنا کے جھوٹ پر مبنی انتہائی غلیظ جھوٹ بنا بنا کے اور ان ہستیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں جن کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے یہ کس طرح کے جھوٹ لگائیں گے. قرآن کہتا ہے نا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہیں، قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جھوٹ لگائے جا رہے ہیں. اب دیکھو وہ کیسی باتیں کر، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان کے اوپر کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرصہ کھایا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام آئے اور اوپر سے غیب سے آواز آئی. وہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے، یہ کس کتاب کے اندر ہے؟ اللہ کی طرف سے تو ایک ہی کتاب آئی ہے جس کا نام قرآن ہے. جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہوئی ہے اس کا نام تو کتاب قرآن ہے. جو اللہ کے محبوب کے اوپر آئی ہے اس کا نام تو کتاب قرآن ہے. یہ کون سی کتاب جس کا تم ذکر کرتے ہو، جن کی تم باتیں بتا رہے ہو، لوگوں کو ان کی عقائد خراب کر رہے ہو، گمراہ کیا ہوا لوگوں کو، کیسی باتیں بتا بتا کے لوگوں کو سٹوریاں بنا بنا کے اپنے پاس سے ان کے اوپر غلط ملت جھوٹ لگا کے لوگوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور غوث اعظم، غوث کس کو کہتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث کہتے کس کو ہیں. ان کو اس کا معنی ہی نہیں آتا کہ غوث کہتے کس کو ہیں. اور ان کے اوپر یہ جھوٹ لگائے جا رہے ہیں، اپنے پاس سے ڈکوسلے بنا بنا کے ان کے متھے لگائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹ باندھی جا رہے ہیں. کیسے یہ لوگ ہیں، یہ کیسے مولوی ہیں جن کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ حدیث کی دلیل ہے، نہ پیارے پیغمبر کی زبان کی دلیل ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ لوگوں کے عقائد گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کری جا رہے ہیں. اور اس کی کہانی تو سنو، کتنی دلچسپ کہانی بنا کے لوگوں سے کلوارے جائے. واہ 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 لوگ واہ. کوئی آگے سے کوئی ایسا بھی عقل مند نہیں ہے جو اٹھ کے کہہ کہ حضرت صاحب یہ جو ہمیں سٹوری سنا رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آپ نے ہمیں سنائی ہے. آپ تو ایک واعظ کرنے والے تھے، آپ نے تو رب کے قرآن کا واعظ کرنا تھا، آپ نے تو اللہ کے محبوب کے فرمان کا واعظ کرنا تھا، آپ نے تو رب کے قرآن کے دلیلیں دینی تھی. یہ کون سی دلیل ہے، یہ غوث پاک والی کہاں سے دلیل آ گئی ہے، یہ کون سی ہمیں بات بتانے جا رہے ہو. ہمیں تو آپ نے بتانا تھا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے تو ہمیں بتانا تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آپ نے تو ہمیں بتانا تھا قل هو اللہ احد. یہ آپ نے بتانے تھے. آپ نے تو ہمیں قرآن کی آیتیں بتانی تھی. آپ نے تو ہمیں بتانا تھا ما انت بمسمع من فی القبور. آپ نے تو ہمیں بتانا تھا انک لا تسمع الموتى. یہ آپ نے قرآن کی آیات ہمیں بتانی تھی. یہ کون سی باتیں ہمیں بتائی جا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنے پاس سٹوریاں بنا کے صرف اپنی ایک 11ویں چمکانے کے لیے، ایک دلائل دینے کے لیے یہ 11ویں ثابت ہے. حد ہو گئی ہے. ان سے بچیے. اور مسلمانوں سے میں یہی کہوں گا کہ میرے مسلمان بھائیوں اپنے ایمان کو بچائیے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے اپنے عقائد کو خراب نہ کریں. کل قیامت والے دن پچھتاوا ہوگا. کل قیامت والے دن پچھتاؤ گے، پیارے محبوب کے سامنا نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے یہ باتیں نہیں بتائیں. یہ انہوں نے اپنے پاس سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے جھوٹ موٹ ان کے متھے لگایا ہوا ہے. قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی کون نہیں تھا، یہ کہاں کہاں سے سٹوریاں بنا کے مرضی میں لگا رہے تھے، یہ ہمارے قبروں کے اوپر آتے تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا. وہ تو انکار کر دیں گے. وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو انکار کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی کون نہیں ہے یہ کب آئے تھے، کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیے، اپنے ایمان کو بچائیے. یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے آپ کو،
یہ جہنم میں لے جانے والے لوگ ہیں ایسے جو آپ کو جھوٹ موٹ کی کہانیاں کس سے سناتے ہیں، جن کا نہ قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے لگائے جا رہے ہیں جن کو خواب خیال بھی نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ تو اس لیے ایسی باتوں سے بچے اور اپنے آپ کو بچائیے۔